Is the screen clear? السلام علیکم جی سر. Alaikum assalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے الحمدللہ. لاسٹ ٹائم 10-15 منٹ پہلے جو انٹرنیٹ گیا تو پھر 2 دن کے بعد بڑی مشکل سے پورا کمپنی چینج کرنا پڑا. چلیے پھر بھی اللہ کا کرم ہے. سو وی completed this was a quick revision اور اس کے بعد پھر 65 تک جائیں گے. یہ آخری گروپ چل رہا ہے جس میں خصوصیات بھی ہیں اور what other name we gave to these group of verses. ہم کیا بولے تھے اس کو, یہ کس قسم کی آیتیں ہیں؟ سورہ مومنون میں جو شروع میں جو مومنوں کی بات ہوئی ہے ان کے کیریکٹرسٹکس ہیں, اور یہ وہ ہے کہ جو مومن میں ظاہر ہوتے ہیں اس کی پرسنالٹی میں دکھتے ہیں. جب وہ ایک مومن ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے وہ بتایا گیا ہے اس میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں میں تاک جھانک کرتے پھریں, ان میں یہ کوالٹیز ہیں نہیں ہم ہیں. اپنے آپ کو دیکھیں گے. دیٹ از دا مین ریزن. یہ جو کوالٹیز بتائے گئے ہیں وہ چیک لسٹ ہے, سیلف اسسمنٹ ہے, دوسروں میں دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ میں دیکھنا ہے. باقی نیتوں کو اور دلوں کا حال, منافقین بھی تھے اس زمانے میں, آج بھی ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے ہم کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں. وہ حقیقت میں صحیح ہے غلط ہو ہم بول نہیں سکتے. تو اسی طرح the most important message in these verses is it's a checklist.
سیلف اسسمنٹ کے لیے وی ہیو ٹو ٹیک اٹ. اگر یہ کوالٹی ہمیں ہے تو وی فلفل the conditions to be a مومن. اس میں پہلا ایک یہ تھا کہ وہ ان کے دن کیسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں سے باتیں بھی کرتے ہیں، سوشل کنٹیکٹ بھی رہتا ہے، لیکن کہیں کوئی جھگڑے کی بات کرتے ہیں یا کوئی الٹی بحث کرتے ہیں کسی معاملے میں. سو واٹ از دیئر ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دیم. یہ بات سے بیدارگی دکھاتے ہیں، وہ مومن کی شان ہے کہ وہ بحث نہیں کرتے. اور کیا کہتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں. اسقتم سلام یا السلام علیکم والا سلام ہے نا، تو سلام یہ کہہ کے وہاں سے گزر جاتے ہیں. پھر دوسرا ہم کر لیے تھے یہ آیت نمبر 64 میں. اس میں کیا ہے؟ چلیے اس کا کوئک ریویژن ممتاز جلدی سے کرو. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ اسمیہ جملہ ہے. والذین، الذین اس کا بدل ہے جو پچھلے گئے. کس کا بدل ہے؟ وہ کیا ہے پہلے؟ وا عطف ہے. پھر اس میں الذین یس گڈ. ہاں، یبیتونا میں یہ باتا کانا کی سسٹر ہے، اور الذین یہ اس کا الذین کو ہم مبتدا لیں گے. یبیتونا میں کانا باتا کانا کا اس کی سسٹر ہے، تو یہ یبیتونا لربہم سجدن یہ اس کی خبر ہے. اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں لربہم اپنے رب کے لیے سجدن سجدے کرتے ہوئے. یہ وقیامن سجدن یہ حال ہے، و پھر یہ اس کا عطف ہے. قیامن معطوف ہو رہا ہے سجدن پہ، اور یہ اس کا قیامن بھی یہ حال ہے. یہ اور بھی وہ تو لوگ میں کیا کیا ہے؟ جی یہ بھی تو میں کیا کیا ہے؟ یبیتونا میں ہے فعل فاعل. نہیں اگر ہم ہاں ہے فعل یا اس کا اسم ہے. سوری، کیونکہ اسم یہ اس کانا کا جملہ ہے نا، تو یا اس کا اسم ہے. اور یا نہیں ہے، یا کالی یا نہیں ہے. یا اور نون نابک. واو نون ہاں، پلورل. وہ نون اس کا اسم ہے. ایسا کلیئر بولتے جاؤ. ہاں چلیے اس کے بعد لربہم سجدن. یبیتونا لربہم سجدن یہ اس کی خبر ہے. تو پھر لربہم یہ آئیں گا جار مجرور متعلق یبیتونا. ہزاروں مضاف الیہ بھی ہے یہ لربہم. جب کانا کا جملہ کرتے ہیں تو یہ یہ جار اس کی متعلق اچھا میں نہیں یہ اس کا خبر ہے یہ لربہم سجدن. سجدن. یہ پہلے ہاں کیوں نماز میں پہلے سجدہ کرتے ہیں یا قیام کرتے ہیں؟ ہاں، تو یہ پھر آخر ذکر اور مؤخر ذکر، یہ پہلے قیامن پہلے آنا، سجدن بعد میں. مگر یہ سجدن پہلے ہے، یہ مؤخر ذکر، اور قیامن اول ذکر بعد میں ہے. یہ کہ ہر نماز میں ہم قیام بھی کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، جی تو ہر نماز کا ذکر ہے. یہ جی ہر نماز کا ذکر ہے اس آیت میں. سجدہ تو ہر نماز میں کرتے ہیں، ہر رکعت میں کرتے ہیں، اور تو یہ ہر نماز کا ذکر ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب کا سجدوں و قیام ہے. جی نہیں، یہ تہجد. کیسے معلوم آپ کو صرف تہجد کا ذکر ہے؟ کیونکہ یہ رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے، تو اس کا اس کا جواب یہی ہے یبیتونا.
راتیں یہ بھی گزاری سنا، یہ رات جو رات گزارتے ہیں میں جو قیام نماز اور پڑھی جاتی سجدے میں، تو اس جب سے ہم رات میں پڑھی جاتی ہے وہ فرائض میں سے نہیں ہے بلکہ نفل نماز ہے۔ نفل فرض نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کی سب سے پسندیدہ بندے کی عبادت وہ رات کی نماز ہے، تہجد۔ پھر سجدن میں کوئی اور خاص مصلحت ہے پہلے لانے میں؟ سجدن میں بھول جاتے نہیں؟ نہیں سر، یہ خاص مصلحت یہ دعا کرنے، دعا نہیں۔ خاص مصلحت ویسے تو ہم بعد میں ہی کرتے نا سر، تہجد جو پڑھتے سجدہ قیامن پہلے ہی رہتا۔ نجیبہ کوئی خاص مصلحت ہے اس میں؟ ہو سکتا ہے اب یہ تھے سجا اس میں جو یہ سمجھا تھا میں کیا ہے جی سر، وہ اس میں تھے قیامن اور سجدن جو ہے اللہ کو محبوب ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے تو پہلے آتی ہے ماخذ ذکر کو۔ نماز تو پوری محبوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، نماز بندگی ہے۔ عمیرہ جی سر، سجدے میں بندہ اپنے رب سے سب سے نزدیک ہوتا ہے، تو سجدہ پہلے آ گیا اور قیام تو قیام ہے۔ بس یعنی اور زیادہ واضح شازیہ سجدے کی حالت میں جو ہے وہ بندہ اپنے رب سے سب سے قریب ہوتا ہے، اور سجدہ جو ہے وہ نماز کی روح ہے۔ یہ میں بتایا تھا کہ ویسے تو ہر رکن نماز کا اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اور ہر رکن اللہ کو پسند ہے نماز کا، لیکن تمام جو رکن ہیں نماز کے ان میں سب سے پسندیدہ رکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندے کا سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی حالت تو اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنا سر زمین پہ ٹیک دیتا ہے۔ یہ ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے مفسرین کے پاس کہ پہلے سجدے کا ذکر کیا گیا، اور وہ نماز کی روح ہے سجدہ۔ ویسے تو تمام ارکان کے بغیر نماز پوری ہوتی نہیں ہے، رکوع بھی ضروری، قیام بھی ضروری ہے، رکوع بھی ضروری ہے، سجدہ بھی ضروری ہے، جلسہ بھی ضروری ہے، ساری چیزیں۔ چلیے الحمدللہ وہ قیام باقی ہے، ممتاز نے اس کو معطوف وغیرہ سب صحیح کیا۔ Now let's move to 65۔ چلیے میں پڑھوں سر؟ آگے بڑھوں سر میں؟ نہیں، ابھی نے پہلے سنو اور سے کیسا وہ لوگ ترتیب سے کر رہے ہیں، تم تھوڑا ترتیب لانے میں گڑبڑ کر دے رہے ہیں، بیچ میں ایک دم ٹرانسلیشن ایک سیکوینس ہونا چاہیے۔ ہم اگر گرامر کر رہے ہیں تو پہلے گرامر کر دیں، ترجمہ کر رہے ہیں تو ترجمہ کر دیں، ایسا بیچ میں ایک دم اس کو تھوڑا سا سیکوینس سیکھو، اس کو کوئی کر رہا ہے اس کو دیکھو، اس کے بعد جو ہے پھر اس کے لحاظ سے وہ باقی سب صحیح ہے، اچھا سیکھ رہے ہیں، بالکل ترجمے میں کوئی گڑبڑ نہیں کر رہے ہیں، کسی ترجمے کی نقل بھی نہیں کر رہے ہیں، اپنا آپ ترجمہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کیا بہت اچھا کیا، آج بھی کیا بہت اچھا کیا، لیکن تھوڑا سیکوینس میں جو گڑبڑ ہے اس کو صحیح کرو، کہ جملہ بھی بول دے رہے ہیں، پھر اس کے پارٹس بھی بتا رہے ہیں، پھر پارٹس کے انالیسس کر رہے ہیں، پھر ترجمہ کر رہے ہیں تو صرف ترجمہ ہی کریے، بیچ میں ایک دم یہ اس کے معنی ہیں، یہ اس کے ترجمہ ہے، ایسا نہیں۔ ابھی جیسے آپ نے کہہ دیا تھا کہ وہ خبر ہے تو پہلے پورا یہ کانا کا جملہ ہے، اس کا اسم یہ ہے، اس کی کانا کی خبر یہ ہے، یہ پورا کر کے وہ سیکوینس کے اوپر اب تھوڑا سا کافی امپروومنٹ ہے ماشاءاللہ، اور اس کے اندر
ترجمے میں خاص طور سے بہت بہت فرق آیا ہے. You are not depending yourself on any translation of different people, different طریقے سے ٹرانسلیٹ کیے. آپ اپنا ترجمہ بہترین کر رہے ہیں. چلیے راشدہ کو پہلے ایک بار سن لیجئے، پھر اس کے بعد نجیبہ سے اس کو ریپیٹ کرائیں گے جلدی سے. آدھی آیت راشدہ کریں گے، اس کے بعد پھر کسی کو دیں گے. کوئی کمن، یہ دونوں میوٹ کر لو. نجیبہ میوٹ کرو. چل راشدہ جلدی. الرحمن الرحیم. والذین یقولون، والذین سے واو جو ہے حرف عطف ہے، الذین سے ایک اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. الذین مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے یقولون جو آگے تک جائے گی. تو اگر ہم اسے مطلب اس میں موصول اور صلہ بھی لے سکتے ہیں، اور کہ الذین اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ یقولون ہے. الذین جو ہے بدل بھی ہے، ویری گڈ. اور وہ لوگ جو وہ کہتے ہیں. اور کیا ہے اللہ زینا؟ سر ایک تو مبتدا ہو گیا. اچھا ایک دونوں تو بول دیے، مبتدا ہو گیا، اس میں موصول ہو گیا، اور بدل بھی بول دیے. تین اور کیا ہے؟ چوتھا بھی بولیے. چوتھا سر آپ کو یہ جھنجھوڑتا ہوں میں اس لیے کہ آپ کے اندر تدبر پیدا ہو. اور پھر نئی بات نہیں پوچھ رہا ہوں میں، پچھلی بار بتا چکا ہوں، وہی بات پوچھ رہا ہوں. مبتدا ہے، بدل ہے اور اس میں موصول ہے. اور ایک بات بتایا تھا میں. اور دماغ سے نکلی بھی ہے سر اس وقت. فاطمہ اور کیا ہے؟ تین تو ہو گئے، چوتھا کیا ہے؟ کالم کال بھی ہے، اور اس کو ہم مسند الیہ بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں وہ سب بہت گڑبڑ کرتے ہیں. تمہارا سر اس کے علاوہ تو دماغ کی کچھ بیل نہیں بج رہی ہے. میں بجاتا بھی دن ٹھہرا. اور شہزیہ سر مقول القولی ہے، اور یقولون کا جو ہے وہ نہیں سر مبتدا ہی ہے، اور تو نہیں سمجھ آ رہا سر چوتھا، کیونکہ یہ تو چوتھی چیز ہوتی ہے کہ مبتدا ون مبتدا ٹو، لیکن یہاں تو نہیں ہو رہا سر. کچھ بھی نہیں ہے صاحب، بس سیدھا وہ جتنی باتیں کہی اس نے راشدہ نے اور سب لوگوں نے سب صحیح ہے. میں ایک بات اور بتایا تھا کہ یہ حرف عطف ہے، تو پچھلے تمام الذین جو عباد الرحمن کی طرف جا رہے ہیں یہ معطوف ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے. عطف جو ہے شروع کا جو عباد الرحمن ہے اس پہ الذین آپ جتنے آئیں گے وہ سب عباد الرحمن ہیں. معطوف بھی بتایا تھا میں، وہ بھول گیا. بتایا تھا نہیں بتایا تھا پچھلی جی سر آیت میں. معطوف مطلب میں نے بولا تو تھا عطف ہے، معطوف عطف ہے. پورا کھل کے نہیں بولا. ہاں وہی پھر کھل کے بولنا تھا مجھے، خواب میں تھوڑا ہی ہم آئے نے گا. کہا کہ انڈرسٹوڈ ہے، ہم نے ٹیکن فور گرانٹیڈ لے لیا. سر ہماری غلطی. نہیں کوئی بات نہیں. میرا اس کا مطلب آپ کو ستانا نہیں ہے، بلکہ جسٹ آپ کے اندر ایک ہمیں کانفیڈنس، الرٹ ہونا چاہیے. بالکل ایک کانفیڈنس میں آپ کے اندر لانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو مختلف زاویوں سے اس ورڈ کی ایک کلمے کی اسٹڈی کریں، اور پھر اس کو اچھی طرح سے خود سمجھ لینے کی کوشش کریں. اسی لیے ریپیٹ کرا رہا ہوں، ورنہ جیسے آپ انالیسس کر رہے ہیں اس پہ میں اکتفا بھی کر سکتا ہوں کہ آپ بہت اچھا کریں، آپ کی تعریف کر کے آگے بھی بڑھ جا سکتا ہوں. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جیسے آپ برتن صاف کرتے ہیں بہت اچھا رگڑ کے اس کا سارا میل کو جیل نکال کے اس کو چمکاتے ہیں، تو میرا بھی مقصد یہ ہے کہ آپ کو خوب بہترین طریقے سے آپ کی دھلائی ہو. دھلائی وہ نہیں، اس کے کئی معنی. چلیے ہو گیا، ویری گڈ. آگے چلیے. یہاں سے کیا ہے؟ یقولون سے یقولون مقول القول ہے جو کہ اس میں فعل اور فاعل ہے. فاعل از ریفرنگ ٹو الذین اور الذین از ریفرنگ ٹو عباد الرحمن.
वेरी गुड, चलिए। ला इसका मतलब रूट वर्ड है और ये मजीद फीही है, अजवफ है। हम्म, फिर उनका जो मकौला है वो एक दुआया कलमा शुरू हो रहा है, रब्बना इसे नादा मनादा, जो वेरी गुड। मुजाफ इलैह है। और इसरफ अना, इसमें जो है सरफा इसका रूट वर्ड है, जो कि फेले मतलब दुआया है, अमरिया फेले मतलब दुआया कलमा है, सरफा रूट वर्ड है, फेर दे। और अन्ना इसे जार मजरूर मुतालिक ए सरफा। अजाबा सर इसे जरा सुकून से हज सरफा रूट वर्ड है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब सरफा के माने क्या है? फेर देना सर, फेर दे सरफा मतलब रूट वर्ड है, इसके माने क्या है? अब इतने ग्रामर कर लिए, सराफा के माने सर पलटा देना, मतलब देना, देना कहाँ से आ गया राशिदा? सराफा क्या है? सरफा वो फेरा सर, फिरा पलट गया, वो पलटा, सॉरी सर मतलब हो गया। जब सराफा के माने कर देना, फिर देना, देना नहीं होता ना, ये सलासी मुजर्रद है। उसके माने वो पलटा, वो फिर गया। उसके अंदर क्या है? फिर एक इजाफा गया अमर के तौर पे, अलिफ से दुआया करीम। हाँ, तो असरिफ जो है तू फेर दे के मानो है ना, तू पलट दे, बदल दे, है ना, बदल देना, पलट देना, फेर दे, है ना? तो अगर कोई चीज हमारी गलतियों की वजह से कोई अजाब आने वाला है तो ये उनके दुआया कलिमात हैं, वो कहते हैं। और फिर वो तो अच्छा अपने नादावा के साथ अपने अल्लाह को पुकार के कहते हैं। चलिए आगे, असरिफ अन्ना अजाब जहन्नम, यहाँ तक करके आगे बढ़ाएंगे। अन्ना इसे जार मजरूर मुतालिक के सरफा, अजाबा इसे मफूल बिही, अजाबा जहन्नमा जो है वो मुजाफ अलैहि बन जाएगा। और अजाब मतलब सर ये जहन्नम का अजाब। ये मुजाफ अलैहि हो सकता? जी सर बनेगा, इसलिए कि वो मुबनी है जहन्नम। उससे ज्यादा और क्या हम कहेंगे तो ज्यादा सही होगा? सर वो इसमें अलम कहेंगे या क्या, मेरा ख्याल उसकी सिफ्त भी कह सकते हैं हाँ, सर। सिफ्त है बिल्कुल, कि ये कोई दुनिया के भी अजाब हैं और किस्म के अजाब हैं, लेकिन जो जहन्नम का अजाब है वो अजाब बहुत ही सख्त किस्म का अजाब है। उसके लिए दुआ कर रहे हैं। अजाब दुनिया वाल आखिरा, अजाब तो कई तरह के होते हैं, दुनिया के भी में भी अजाब आते हैं, फलस्तीनियों पे भी आया हुआ है, और ऐसे पिछली कौमों पे भी अजाब आए थे दुनिया में। लेकिन उनकी दुआ यह है कि अगर कोई हमारी गलतियों पे जहन्नुम का अजाब या आखिरत का अजाब हम पे मुसल्लित होने वाला है तो उसको हमारे से आप फेर दीजिए। ये उनकी दुआएं होती हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें हम इसको मुजाफ इलैह से अजाब की सिफ्त है, तमीज है कि वो अल्लाह उस जहन्नुम के अजाब से खास अजाब हो गया, तो सिफ्त लेना ज्यादा बेहतर है, अजाब जहन्नुम। ठीक है, दैट्स गुड। अब देखें मुमताज़ा पे नजीबा के सीक्वेंस कैसा है कि पहले हम ग्रामर कर ले रहे हैं, फिर पूरी आयत का तर्जुमा करेंगे, है ना? नजीबा अब इसका तर्जुमा करो, खाली यहाँ से यहाँ तक इतना बिल्कुल एग्जैक्ट उर्दू में तर्जुमा करो। नजीबा नजीबा क्या हो गया? तुमसे म्यूट नहीं होता? वो ना सर, क्या अब हो गया? चलो जल्दी से उर्दू में तर्जुमा करो।
आवाज नहीं आ किसकी आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, मेरी आवाज आ रही? हाँ, म्यूट हो बहुत अच्छी आ रही है, अच्छा बहुत अच्छी आ रही है। जी, अच्छा सर। हाँ, वल्लजीना यकूलूना, और वो लोग यानी इबादुर रहमान कहते हैं, रब्बना ऐ हमारे रब, इस रब्बना सिर्फ फेर दे, घुमा दे, अन्ना हमसे, अजाबा जहन्नमा, जहन्नम का अजाब। बस, अब कोई तर्जुमे की जरूरत नहीं है, खाली इसकी एनालिसिस करो जैसा अभी जी राशिदा ने किया जी। था ग्रामर। वल्लजीना, जी, वल्लजीना यकूलूना, वाह हर्फ इसको हर्फ मिलाना अत्फ क्या, है। इसको मिलाना नहीं है, यही तो हम लोग वल पढ़ रहे हैं। वल्लजीना के बाद अब यकुलूना नहीं। अब आप वहां से आप इसकी ग्रामर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? वल्लजीना क्या हो गया? वल्लजीना, हम्म, वाह हर्फ अत्फ है, हाँ, अल्लजीना मातूफ हो रहा है हम्म, पिछली आयत के इबादुर रहमान लजीना पे, वो हम्म, लजीना पे। हम्म, उसके बाद और वो जो है अल्लजीना मुब्तदा भी है और हाँ, यकुलून से खबर हो रही है, एक चीज। और दूसरी चीज मातूफ हो रहा, ये एक दूसरी चीज है। तीसरी चीज जो है अ, इसमें मौसूल है, यकुलूना इसकी इसका सिला है। हम्म, हम्म, और चौथी चीज जो है छोड़िए चौथी किसका है, इसके तो खाली इसका बोलिए यकुलूना रब्बना सिर्फ रब्बाना सिर्फ, रब्बाना नादा और मुनादा है, असरिफ इससे मिल रहा है, यानी फेर दे, घुमा दे, ये फेले अमर है और ये इंशाइया जुमला है। अन्ना हमसे, अन्ना अन जो है हर्फ जार है, ना जमीर है, अल्लाह उनकी तरफ, ना की जमीर जो है अल्लजीना की तरफ है। गुड। अजाबा जहन्नमा जो है ये मफूल है, दोनों मिला के, और जहन्नम मफूल है, उसका की सिफत है अजाब, अजाबा जहन्नमा। न मफूल है या अज़ाबा मफूल है? अजाबा मफूल है, फिर जहन्नम उसकी। जहन्नमा, जहन्नमा सिफत है जहन्नम की, वेरी गुड, कमाल। जहन्नम का अजाब। जी। चलिए उसके बाद बिल्कुल आसान तरीन जुमला है सेकंड। अब वो कौन करेंगे? लेट मी ट्राई। ये सब अब पूरे परफेक्ट लोग हैं। चलिए फातिमा करिए जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अजाबहा काना गरामन, यहाँ ले लेंगे हम, और ये इन्ना का एक ड्रावे वाला जुमला है, तो इन्ना का इंशाइया जुमला है ये। और इन्ना का जो इसम है वो अजाबहा है। अजाबहा जो है वो मुजाफ मुजाफ अलैह है, और हा की ज़मीर जा रही है अजाब जहन्नम की तरफ, उसका अजाब। और खबर है उसकी काना गरामन। अब हम खबर को खोलेंगे तो खबर भी एक काना का जुमला है, और काना का जो इसम है वो हुआ है, जो कि इस जो जा रहा है अजाब जहन्नम की तरफ, और उसकी खबर है गरामन। और इसका है कि बेशक उसका अजाब है। गरामन का है सर मतलब नुकसान दे या तकलीफ दे, गरमा से है कि वो है बहुत तकलीफ दे। और बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखा आपने क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्ना का जुमला है, फिर उसका इसम क्या है, मुजाफ मुजाफ इलैह मिल के इसम बन गया है। फिर उसकी खबर जो है वो एक अलग जुमला है, काना गरामा। फिर काना एक काना का जुमला है, उसका इसम उसके अंदर महसूफ है, उसी के अंदर है ज़मीर वो हुआ। और फिर गुरामा, गुरामा के एक मायने आपको मालूम है, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि गराम गराम जहन्नम की वादियों, कई वादियां हैं जहन्नम में, जिसमें लोगों को उनके गुनाहों के एतबार से उन वादियों में डाला जाएगा। कई वहाँ जो है अपने वो खुद जो है
पत्थर और इंसान जो ईंधन बनते हैं वैसी हालत में रहेंगे, कुछ आग में जलेंगे। तो कुछ वादियां ऐसी हैं जो खास खास गुनाह करने वालों को उसमें डाला जाएगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके हवाले से बताया कि आपने फरमाया कि गराम या गरामा जहन्नुम की वादियों में से एक वादी है, और इसकी खुसूसियत क्या है? वैल भी एक वादी है ना? और जी उसकी खुसूसियत आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, मेरे तो खड़े हो रहे हैं, आपके भी। ये वो वादी है जिसमें जहन्नुम में आग में जलने वालों का खून और पीप बहकर जमा होता है, और उसकी गहराई इतनी है कि अगर उसमें एक पत्थर डाला जाए तो उसकी तह तक पहुंचने के लिए 40 साल का वक्त लगेगा, इतना गहरा है वो। और उसमें गर्म जहन्नमियों का जो उनके जख्मों से खून और पीप निकलता है उस वादी में गिरता है, उस वादी में उनको डाला जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। तो वो उसके लिए काना गरामा का लफ्ज है। गरामा के एक माने मुसीबत या तकलीफ के भी हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मजीद वजाहत फरमाई कि जहन्नुम की एक ऐसी वादी है कि जिसमें गुनाहगार लोगों को उनके गुनाहों के एतबार से किसी को किसी वादी में, किसी को किसी वादी में डाला जाएगा। तो उससे महफूज रहने की दुआएं मांगते हैं। तो यहाँ तक आके ये मखौला कंप्लीट नहीं हुआ। उनका मखौला तो यहाँ से शुरू हो गया था। वो कहते हैं से फिर यहाँ से रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम। फिर उसके बाद पहली दुआ थी उनकी है, और इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, उसकी सिफत कि क्यों मुझसे महफूज होना चाहते हैं, इसलिए कि वो बहुत ही बुरी वादी है जिसमें जहन्नमियों के खून और पीप का जो निकलता है वो उस वादी में जमा होता है। तो इससे पहले क्या हमारे पास वो नंबर थे 2 3 क्या था मुझे याद नहीं है, आपको याद है? ये फोर्थ है जी सर, चौथा है ये मोमिन की खसूसियात में से। जी ये चौथी है कि ये हमेशा दुआएं करते हैं। अब ये चौथा दुआ है तो उसके मायने ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को मांगना बहुत पसंद है, दुआएं करना बहुत पसंद है। ये नहीं कि सिर्फ शुक्र करें, बल्कि दुआएं मांगना भी। मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है, सिर्फ अल्लाह से मांगना अल्लाह को पसंद है, किसी और से मांगना अल्लाह को पसंद नहीं है। तो वो अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होते हैं, और उस शर्मिंदगी की वजह से कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये समझे कि उसके अमाल की वजह से वो जन्नत में जाएगा या फिर उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर देंगे। अच्छी उम्मीद रखना भी अल्लाह से जरूरी है, लेकिन सिर्फ वही एक शेर भी उसके बारे में लिखा था, अगर किसी को याद है। जी सर, तेरी रहमतों पे है मुनहसिर मेरे हर अमल की कबूलियत, ना मुझे सलीका इल्तिजा ना मुझे शऊर नमाज है। माशाल्लाह, आप लोग बेहद ही अदब नवाज हो गए, माशाल्लाह। लिख लिया था। नहीं, अदब अच्छी चीज है, इसको उसमें उसको इससे बड़े दिलचस्पी भी पैदा होती है। पर बड़ा अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह लिख लिया था यार, याद भी हो जाते बहुत सी चीजें। चलिए चौथी दुआ, चौथी उनके लिस्ट है कि वो रातों में, और खास तौर से चूंकि पिछली आयत में तहज्जुद का जिक्र था तो ये हर नमाज में भी दुआ करते हैं, लेकिन तहज्जुद के नमाज के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म वो आखिरी आसमान पे आता है, और वो हर बंदे के करीब होते हैं, और पुकारने वाले की पुकार को सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं, और उसकी दुआओं को कबूल करते हैं। दुआओं को कबूल करने के ये मायने नहीं है कि जो वो मांग रहा है वो दे दे, बल्कि उसको
کئی طریقے ہیں قبول کرنے کے، اس کو کسی حساب سے مصیبت سے بچا لیتے ہیں دنیا میں، یا پھر جو ہے اس کو آخرت میں اس کے درجات بڑھا دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر وہ چیز اس کے مقدر میں ہے، اس کو ملنا ہے تو وہ بھی عطا فرما دیتے ہیں، بہرحال مانگنا ہے۔ سو اس سے سمپل آیت ہے، لیکن وہی کیریکٹرسٹکس میں سے یہ چوتھا کیریکٹرسٹک ہے۔ Is it clear؟ جی سر، الحمدللہ سر۔ جی چلیے لیٹ us move to 66۔ اس میں کوئی سوال ہے کسی کو؟ نو سر۔ ویری گڈ۔ چلیے بہت چھوٹی سی آیت ہے، فاطمہ ہوگی جو ہمارا تم کر لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہا ساعت مستقر، یہ جو ہے وہ پچھلی آیت کی ہی کنٹینیوٹی ہے جو کہ عذاب و جہنم کو مزید ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ تو یہ انا کا انشائیہ جملہ ہے، ہا اس کا اسم ہے انا کا، اور ہا کی ضمیر جاری ہے عذاب جہنم پہ۔ تمہارے زبان میں بریک ہے تو اس کو پہلے اچھا بریک، تھوڑا بریک لگا کے یہ بولو کہ یہ انڈیپینڈنٹ جملہ ہے، آیت ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ کنٹینیو ہو رہا ہے پیچھے کیا سے، ہے کنٹینیویشن کیا ہے؟ جو پچھلے کہا تھا کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، تو تو اس کو کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا تھا کہ پھر آگے تھا کہ انہا کیا تھا، ربنا سے پورا کیا تھا؟ عذابہا، ربنا سے آخری آیت تک پچھلی 65 میں اس کو ہم کیا بولے تھے؟ ہم تو اس کو تو ہم نے کیا تھا سب جا کے ان کے جو تو وہ لوگ کہہ رہے مانگ تھے رہے تھے۔ کیا ہو گیا؟ کیا سوال ہے سر؟ پاگل ہو گیا۔ اچھا، ابھی ان کا مقولہ جاری ہے نا، وہ جو یہ یا تو تم یا میں دونوں میں سے کوئی ایک ہو گئے۔ سر ہم دونوں دونوں ہاں نہیں دونوں نہیں، میں صرف میں۔ ہاں، یہ مقولہ تھا، یہ کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی ان کی دعا جو چل رہی ہے وہی کنٹینیو ہے۔ یہ تمام آیتیں مل کے ایک ہی آیت ہے، مقولہ ہی چل رہا ہے، انہی کی بات وہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو وہ عذاب جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کو جانتے بھی ہیں کہ وہ عذاب کیسا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کو پڑھے ہیں اور اس میں اس عذاب کا ذکر ہے، اس کی تعریف اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس لیے اس سے بچنے کی دعا اللہ سے کر رہے ہیں، اور پھر مزید ان کے علم میں ہے کہ وہ یہ بولیں گے، سب سے پہلے بولیں گے مقولہ کنٹینیو ہے، یہاں آ کے کلوز ہوگا، یعنی وہ جہنم کے بارے میں ان کو علم ہے۔ مومن جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے وہ جنت کو بھی جانتا ہے، اس کے ایک ایک چپے سے واقف ہے، اور جہنم سے بھی اچھی طرح سے واقف ہے کہ اس میں عذاب کتنی طرح کے ہوں گے، کتنے قسم کی وادیاں ہوں گی، اور اس کے ان وادیوں کی خصوصیات کیا ہوں گی۔ جہنم میں کچھ لوگ ایندھن ہوں گے جن کے جلنے سے آگ پیدا ہوگی، اور کچھ اس آگ میں جلیں گے، وہ ان کے گناہوں کے اوپر اس کا انحصار ہے، جتنے سخت گناہ ہوں گے اتنے سخت اس کی پنشمنٹ بھی ہوگی۔ تو یہ مقولہ پہلی بات، اس کے انالیسس سے پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ 65 سے کنیکٹڈ ہے 66، اور وہی مقولہ ان کا چل رہا ہے، ان کا قول چل رہا ہے۔ تو اب وہاں تک انہوں نے وہ کہہ دیا تھا کہ انا عذابہا غرامن،
وہی پورا صرف انا عذاب جہنم انا عذاب کانا کرام والا وہ انہا ساعت ساعت کیا ہے یہ انہا کا آپ نے بہت اچھا کر دیا انہا ہے ہا کی ضمیر ادھر ہے ہا ہو گیا، ہا کی ضمیر جاری ہے عذاب جہنم پہ، اور اس کی انا کے ہا کی جو خبر ہے وہ ہے ساعت یعنی برا ہے، اور پھر بری کیا چیز ہے اس کی جو صفت ہے وہ ہے مستقرن، اور پھر یعنی ٹھہرنے کی جگہ، بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے وہ، مستقر ٹھہرتے ہیں نا جہاں پہ رہنا، کہیں پہ رکنا، ویری گڈ. اور پھر واو حرف عطف ہو گیا، اور مقامہ جو ہے وہ بھی ایک طرح سے وہی ٹھکانہ، تو واو حرف عطف ہو گیا، مقامہ جو ہے وہ مستقرن پہ معطوف ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وہی جو اللہ کے جو بندے ہیں رحمان عباد الرحمان کے، اللہ ہمیں عذاب جہنم ہم سے دور کر دے، اور کیونکہ وہ بہت برا ہے، برامن بھی ہے، اور وہ بہت برا ٹھہرنے کی جگہ اور بہت برا مقام ہے، تو اللہ سے پناہ مانگ رہے اللہم آفزنا انشاءاللہ. ہو گیا؟ ہاں ہو گیا. اچھا کچھ بھی نہیں ہوا. چلیے میرے سوالوں کا جواب دیجیے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین مستقر اینڈ مقام؟ یہ دو لفظ آئے ہیں حرف عطف کے ساتھ، مستقرن و مقامن. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین مستقر اینڈ مقام؟ یہ قرآن کی حکمت کو سمجھو بابا، اس کے اوپر تدبر کرو. یہ خالی ایسی مستقر اور مقام بول کے نکل جانا نہیں ہے، بلکہ کیوں تو خالی مستقرن پہ بھی ختم ہو سکتی تھی آیت، لیکن اس کے بعد مقامن بھی ہے. واٹ از دا امپورٹینس آف دس؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین مستقر اینڈ مقامن؟ جو میں سمجھ رہی ہوں وہ مستقرن جہاں پر رہتا ہے انسان، ٹھہرتا ہے، کوئی رکتا ہے، ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، وہ مستقرن ہوتا ہے، تو وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کرنے کا بہت بری جگہ ہے، یعنی رہتا ہے جہاں پر رہا کچھ عرصے یا زیادہ عرصے. اور مقام جو ہے وہ ایز لائک اگر ہم جہنم کو ہی لے لیں تو وہ ایز اٹ از، وہ جو مقام ہے جو وہ جیسے گھر ہوتا ہے اسی طرح ایک جگہ ہوتی ہے، وہ بہت بری جگہ ہے، یعنی انسان کچھ تو لوگ عذاب بس تھوڑا تمہارے وقت نکل تقریر جائیں بس گے. کرو، تقریر بس کرو. شارجہ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، کیا ہے؟ سر ایک ہے کہ جو تھوڑی دیر ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے مسلسل ٹھکانا. کیا ہے تھوڑی دیر ٹھہرنا؟ کیا ہے؟ جو مقامہ ہے وہ ہوتا ہے رہنے کی جگہ، جیسے جو ہمارا گھر ہوتا ہے اس کو ہم مقام کہہ سکتے ہیں. اور مستقرن جو ہے وہ تھوڑی دیر جہاں ٹھہرے، جیسے سرائے میں ٹھہرے یا تھوڑی دیر ٹھہر کے آگے نکل گئے، تو یعنی دونوں ہی صورتوں میں. پوری اوندھی بات کر دیا نا. سر الٹا کر دیا میں نے. اوکے، مستقرن جو ہے پورا وہ الٹا. ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. اچھا کیا تھا لیکن بعد میں اس کا جنازہ نکال دیا. سر مجھے یہ پتا ہے کہ دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ ایک پورا مسلسل رہنے کی جگہ اور ایک تھوڑا ٹھہرنے کی، لیکن دونوں میں گڑبڑ ہو گئی. اصل چیز سر میں بول سکتی ہوں؟ بولیے میں بول سکتی ہوں؟ بولیے. مستقبل، ہاں، عارضی مقام جہاں پر ٹھہرا جاتا ہے، اور مقامن جو مستقل رہنے کا مقام، اب بھی الٹا ہے. مستقل ٹھکانہ، چلیے آپ مستقل عارضی سر ٹھکانہ. ایکسپلین کرنے کا تو مجھے موقع ملنا چاہیے کہ تھوڑا سا جو ٹھہرنے کی جو جگہ ہے وہ یہ کہ کچھ لوگوں کو جو تھوڑا عذاب ہوگا وہ اس میں سے وہ اپنا ٹائم کر کے نکل جائیں گے، اور کچھ تو وہاں ہمیشہ رہیں گے. وہی مطلب ہے، لیکن پہلے تو یہ سب الٹے معنی نکال رہے ہیں. اب سر یہ یہ سب الٹے لوگ ہیں، اس لیے میں نے تو یہی بتایا تھا کہ ٹھہرنے کی جگہ، لیکن میں نے غلط بتایا تھا. صحیح ہے. چلیے ختم ہو گیا، سب میوٹ کر لیجئے. یہاں پر دیکھیے اس کی حکمت، دو لفظ ہیں، چھوٹی سی آیت ہے. مستقر وہ مقام ہے جہاں پر ہم ایک عرصے کے لیے وہاں پر جہاں ہم رہتے ہیں، مستقر کے لیے نماز میں کوئی کنسیشن نہیں ہے. مسافر کے لیے وہی نماز قصر کرتے ہیں، ہم اس کو آدھی کر دیتے ہیں. مستقر
پہ جو لوگ ہیں اپنی جگہ پہ ان کے لیے روزے بھی معاف نہیں ہے. وہ یعنی معاف سے مراد اس کی قضا بعد میں کرنا ہے، اس وقت سفر میں چھوڑ سکتے ہیں. ایک سفر کی حالت ہوتی ہے، سفر میں بھی ہم مسلسل سفر میں نہیں رہتے بلکہ کہیں قیام کرتے ہیں. تھوڑی مسافر کہیں مقام کرتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنے کی جگہ ہے. تو وہ یہاں پر جو دونوں لفظ ہیں اس کی اہمیت یہ ہے کہ حدیث سے ہم کو معلوم ہے کہ مومن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جہنم کو اس کا مستقر نہیں بنائیں گے، بلکہ وہ مقام ہوگا. کچھ عرصہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں بھیج دیں گے مومن کو. لیکن جو کافر ہوگا اس کے لیے جہنم مستقر ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا. جنت والے جنت میں خالدین فیہا ابدا، اور جہنم میں جتنے لوگ ہیں اس میں سے اگر کوئی مومن ہے تو اس کو بھی سزا ملے گی، لیکن وہ کتنی دیں گے وہ سب اللہ کے معاملے میں کوئی نہیں بول سکتا، لیکن ملے گی ضرور. تو وہ مقامن ہے، تھوڑی دیر مقام کیا جہنم میں، لیکن وہ بھی عذاب اللہ محفوظ رکھے بہت شدید ہوگا. تو دونوں طرح سے بہت برا، چاہے ہم کچھ دیر کے لیے رہیں وہاں اور پھر نکال لیے جائیں، یا پھر کافر ہمیشہ رہے، ہر دو صورتوں میں انہا ساعت it's a very worst place to live in forever or for a short period. For a short period. یعنی کتنی حکمت ہوتی ہے الفاظ کے اندر، کلمات کے اندر. کیا حکمت ہے کہ مومن کے لیے بھی وارننگ ہے، کافر کے لیے بھی وارننگ ہے. جو ایمان ہی نہیں لایا اللہ پہ، مشرک ہے یا پھر کافر ہے، تو پھر اس کے لیے وہ جہنم مستقر ہے، اب وہ ہمیشہ رہے گا. اس کے لیے تو ہے ہی انتہائی بری. لیکن کوئی ایمان بھی لایا اور پھر کبھی اس میں اس کے غلطیاں بھی ہوئی، اس سے پہلے موت سے پہلے توبہ کی توفیق بھی اس کو نصیب نہیں ہوئی، تو اس کو جنت میں جانے سے پہلے جہنم کے عذاب کو بھی بھگتنا پڑے گا. لیکن وہ مقامن ہوگا، اس کو جتنی دیر اللہ چاہے جہنم کی سزا دے کے پھر نکال لیں گے. تو دیکھنے میں اتنی چھوٹی آیت ہے، لیکن دونوں کے لیے ہے. وہ جانتے ہیں کہ کافر کے لیے جہنم مستقر ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، وہاں سے نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر جو مومن ہے اس کے لیے مقامن ہے، وہ بھی کتنے دن رہے گا، کتنی سزا پائے گا، اس کی سزا کی کوالٹی کیا ہوگی، ہلکی ہوگی، زیادہ ہوگی. وہ ایندھن تو نہیں بنے گا لیکن آگ میں جلے گا. جیسے بہت سے جو معراج کے حدیث ہیں، جو مختلف گناہوں کی سزا لوگوں کو مل رہی تھی. کئی احادیث معراج میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا نظارہ کروایا تھا، حضرت جبرائیل سے سوال کرتے جا رہے تھے یہ کون لوگ ہیں، ان کے گناہوں کا ذکر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو الفاظ ہیں، دونوں کے استعمال کی وجہ سے معنوں میں کیا تبدیلی آ گئی کہ وہ برا ہے کس کے لیے؟ جو اس میں ہمیشہ رہے گا اس کے لیے بھی. اور ہمیشہ رہنے والا کون ہے؟ کفار جو ایمان کبھی لائے ہی نہیں. ہاں، مشرک ہیں، کافر ہیں، اور پھر ایمان کبھی لائے نہیں وہ لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ تو وہی ہے. پھر اس میں بھی عذاب کے کئی طریقے ہیں، کون سے قسم کا عذاب ان کو ملے گا. اور وہ تو وہ ہوں گے جن کو ایندھن بنایا جائے گا، جن کے جلنے سے آگ نکلے گی. اور پھر ایک دوسرے لوگ ہوں گے جو کتنا پیریڈ ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ قیام ضرور ہوگا جہنم میں. اب کچھ کلیئر ہوئی ہے؟
تو سر اس میں تو اول الذکر بعد الذکر ہو گیا، مطلب ہم سمجھ رہے تھے کہ مستقرن جو ہے وہ ٹیمپرری ہے، مقامن پرماننٹ ہے، تو پہلے تو سر وہ ٹیمپرری ہوگا پھر پرماننٹ ہوگا نا، پہلے مقامن اور مستقرن، اس وجہ سے ہم اس کو الٹا مکس کر رہے تھے. تو سر کیا یہ بات ہے اس کے اندر کہ ہم مقامن کہتے ہیں کہ ایک پرماننٹ ٹیمپرری جگہ ہے، ٹیمپرری ہے، مومنوں کے لیے ہے ٹیمپرری. یہ بھی آپ جب سفر میں ہوتے ہیں، کہیں رات گزارنے کے لیے قیام کرتے ہیں، تو وہ مقام کہلاتا ہے. لیکن جہاں پر آپ رہتے ہیں، آپ کا گھر ہے، دار ہے، اس میں آپ وہاں پر مستقل قیام کرتے ہیں، تو وہ آپ کا مستقر کہلاتا ہے نا. ابھی آپ کا ٹائلر جو ہے مستقر ہے، لیکن جب آپ آسٹن جاتے ہیں، یہاں سے سین انٹونیو جاتے ہیں یا پھر کینیڈا جاتے ہیں، وہ آپ کا مستقر نہیں ہے، وہ مقام ہے آپ کا. وہاں جاتے ہیں، کچھ دن رہتے ہیں، بچوں کے پاس رہتے ہیں، یا کینیڈا میں رہتے ہیں، پھر اپنے مستقر پہ واپس آ جاتے ہیں. تو وہ مقام ہے، ٹھہرنے کی جگہ. تو اس میں کوئی اول الذکر نہیں ہے، بعد الذکر نہیں ہے، بلکہ سیدھا ایک یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے کی جگہ وہ کفار کے لیے، اور مقامن یہ مومنین کے لیے ہے جو کچھ عرصہ رہ کے. وہ کتنا عرصہ رہیں گے وہ کسی کو نہیں معلوم، وہ صرف اللہ کے علم میں ہے. لیکن اتنا اللہ کا وعدہ ضرور ہے کہ وہ سزا بھگتنے کے بعد ان کو پھر جنت میں داخل کر دیں گے. تو اس میں کوئی اول الذکر بعد الذکر والا کچھ بھی نہیں ہے. مستقر کافروں کے لیے جہنم مستقر ہے، بہت بری جگہ ہے جس میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے، وہ ان کا ٹھکانہ ہے. اور جو قیام ہے مومنین کا، ان کی سزائیں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو بڑے سے بڑے گناہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے توبہ نصیب ہو جائے. اب یہ سمجھ میں حالانکہ کتنی چھوٹی سی آیت ہے، دو ہیں الفاظ، ایک مستقر اور مقامہ. دونوں کیوں آئے؟ برا ہے، دونوں کے لیے برا ہے. وہ یہ نہیں کہ مقاموں کے لیے، مقامہ کے لیے تھوڑا برا ہے، مستقر کے لیے بہت برا ہے، ایسا نہیں. وہ ہے ہی بری جگہ، بہت تھوڑی دیر جائے، پرماننٹ جائے، لیکن ہے بری جگہ، ہے بری جگہ. چاہے وہاں پر آپ تھوڑا قیام کریں یا پھر مستقل ٹھہریں. مومن تو وہاں مستقل پہ نہیں رہے گا، اس کو بس سفر میں جیسا کہیں ٹھہرتے ہیں، جتنا عذاب وہاں سے بھگتنا ہے بھگتیں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے وہاں سے نکال لیا جائے گا. جی سر ٹھیک ہے. سر ایک اور کوشچن یہ ہے کہ ساعت کا مطلب برا، بری جگہ، اور مستقرن ٹھکانہ. تو پھر سر کیا مستقر کی یہ صفت ساعت بنے گی، یا سر یہ الٹا ادر وے ہے؟ کہ سر میں سمجھتی کہ شاید ساعت جو ہے وہ صفت ہے مستقر کی، لیکن اس طرح کی کنسٹرکشن ہوتی نہیں کہ پہلے آ جائے صفت تو بعد میں. نہیں ہوتی. جی سر. بری جگہ ہے اور بہت تکلیف دہ جگہ ہے. مستقرن وہاں ہمیشہ ٹھہرنا یا پھر وہاں پر عارضی ٹھہرنا. سر اس میں صفت پہ مستقرن ہے صفت؟ ہاں مستقرن صفت ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ سر. ویری گڈ. کتنا کیا سمجھا ہمیں نا، کچھ سمجھے؟ اس کو جلدی سے چھوٹے سے آیت ریپیٹ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہا ساعت مستقرن، یہاں تک لیں گے کہ انہا کا جملہ ہے اور اس کا اسم جو ہے وہ ہا ہے، کہ انہا یہ پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹڈ، مطلب وہی مقولہ ان کا چلا آ رہا ہے، مطلب جب بات چلی آ رہی ہے کہ اور ساتھ ہے ایک برا ٹھکانہ. تو یہ اس کی خبر ہوئی، یہ اس کی خبر ہوگی سر، ساتھ مستقرن، اور اس کی خبر ہوگی، اور واو عطف ہو رہا ہے اور مقامن جو ہے معطوف ہو رہا ہے مستقرن پر. اور مستقر اور مقامن میں کیا فرق ہے؟ مقامن جو ہے سر وہ فار ٹائم بینگ پیریڈ کے لیے ٹھہرنا ہے، اور مستقرن جو ہے
मुस्तकिल लाइक वहाँ ही पे रहना है। कोई काफिर के लिए भी वो मुकामन हो सकता है, मुकाम जन्नत जहन्नुम। अनटिल के अगर वो तौबा कर ले तो माफी मांग ले, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, अदरवाइज कुफार के लिए तो मुस्तकर्रन ही है। कुफर के हालत में मर गया तो फिर जी खत्म तो हो। वो हाँ जी जी चलिए, नजीबा का थैंक यू। कोई सवाल है या क्या है? नजीबा, ये जी सर, ये साअत के ताल्लुक से पूछना है। जैसा जहन्नुम के लिए हा की जमीर आई, मोनस की जमीन, तो उसी तरह साअत में ता जो है ता साकिन है, तो ये भी मोनस की निशानी है ना। तो बिल्कुल। सैयत, हाँ, ये सैया सीन, हमजा सीन, ये हमजा सैया से साथ है ना सर। ये कुछ सैयतुन एक लफ्ज है जो सिफत है, अच्छी और बुरी बुरी हालत, बुरी चीज को जो बोलते हैं। तो ये साथ में ते जो है मोनस की निशानी है, और इसका रूट वर्ड सीन, ये हमजा सैयत। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये रूट वर्ड से क्या है, ये इसम है या फेल है? ये इसम है सर। हाँ, इसम है। और ये ता जो है ये हा की वजह से है, जहन्नुम की वजह से है कि वो बहुत बुरी जगह है। हा, जहन्नुम बुरी जगह है ठहरने के लिए, हमेशा रहने के लिए। ठीक है, ते जो है वो मोनस की वजह से है। जी बस सर, डाउट। वेरी गुड। शाजिया का क्या है? सर मैं कहती कि साअत की जो तमहीज है वो मुस्तकरन होगी या सिफत होगी, क्योंकि जब जैसे आता है कि बैसा या नामा, तो वो उसमें हम फिर कहते हैं आगे उसकी तमहीज है कि अच्छा है बुरा है, तो ये भी एक तरह से साअत भी एक बुरा है, तो हम इसको तमहीज ज्यादा लेंगे या सिफत? इसको सिफत लेंगे, किसको? मुस्तखरन को तमीज लेंगे। सात बुरी चीज, बुरी जगह, बहुत बुरा है, इसमें सिफत या तमीज जो होगी वो मुस्तखरन होगी। और फिर बाद ठीक में है, तमहीज मुस्तकरन, जी सर वही मैं कह रही थी। ठीक है सर, जी सर। चलिए, और कोई नहीं है ना नजीब? आप म्यूट वो कर लो, हाथ ड्रॉप कर लो। और एक हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं इंशाल्लाह, ये परसों की क्लास का खमियाजा। चलिए, कौन रह गया अभी? ये मैं रह गई सर, मैं ही रह गई। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, यहाँ तक ले लेते हैं पहले। अल्लज़ीना जो है वो वाव जो है हर्फ अत्फ है। ये जो पीछे पूरी सारी आयतें इबादुर रहमानी के बारे में चली आ रही हैं, अल्लज़ीना से वहाँ उस पे ये मातूफ हो रहा है, और अल्लज़ीना उन सारे अल्लज़ीना का बदल भी है। अब यहाँ ये, और फिर हम इसको मुब्तदा लेंगे अल्लज़ीना को, इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू, ये इसकी खबर है। जब हम इसकी खबर को खोलेंगे तो ये एक इंशाइया शर्तिया, इज़ा अनफ़क़ू तक ले लेंगे तो ये एक इंशाइया शर्तिया जुमला हो गया। तो जब इज़ा जो है वो हो गया हरफ शर्त, कि जब अनफ़क़ू, वेरी जब गुड, वो खर्च करते हैं, वेरी गुड। तो ना ये नफ़क़ा, जी सर, एक सेकंड तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह सर। ये आमतौर पे जब हम इज़ा आता है तो इसको मफूल भी है, वो मफूल फी वगैरह लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इज़ा हर्फ शर्त है 100%। बहुत अच्छी बात आपने कही। और इंशाइया जुमला है कि वो जब खर्च करते हैं, तो फिर ये शर्त है। और उसका जवाब शर्त क्या है? लम युस्रिफ़ू, हम्म, तो जब हम पूरा नफ़क़ा जो शर्त है है, वो पूरी रूट शर्त वर्ड क्या है? इज़ा पूरी अनफ़क़ू, ये शर्त है, और फिर लम युस्रिफ़ू उसकी उसका जवाब है, और फिर आगे उस पे मातूफ अनफुकु हो रहा है क्या जिसके है? बाद अनफ़क़ू जो है अनफुकु वो खर्च करते हैं। ये एक तरह से मस्दर की तरह हो रहा है कि जब, क्योंकि इज़ा आ गया तो ये उसको मज़मूम कर देता है कि अनफ़क़ू के वो खर्च करते हैं या जब खर्च करते हैं, इस तरह कौन आ है जाता वो? है। तो कौन है वो? वाव अलिफ, ये वही अल्लज़ीना है जो इबादुर रहमानी है। यस, वो लोग हैं
جب وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ پوری آیت وہ 4 یا 5 ہوئی تھی، یہ ان کا خرچہ ہے، یعنی اپنا مال خرچ کرنا. مال خرچ کرنے کا پورے مدنی آیتوں میں، مکی آیتوں میں ذکر ہے کہ اس کے ہیڈس آف اکاؤنٹ کیا ہونی چاہیے، کس پہ خرچ کرنا چاہیے. پوری قرآن میں بے شمار جگہ اس کے حقدار ہیں، ہے نا. ابھی اس کا جو مین پوائنٹ بتایا جا رہا ہے، خرچ تو انسان کیسے بھی کر سکتا ہے، اس کا مال ہے، اسراف میں اڑائے یا گناہوں میں اڑائے، حرام کاموں میں اڑائے، شو میں اڑائے. لیکن عباد الرحمن جب اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جب اپنے مال میں سے خود خرچہ کرتے ہیں، تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو یہ شرط ہے اذن فقو، جب وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ 2 خصوصیات ہیں. پہلی کیا ہے؟ لم یسرفو، نہیں وہ اسراف کرتے. یہ والا جو صرافہ ہے یہ سین والا ہے، یعنی اسراف والا صرافہ. یس، پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا وہ پھیر دینا، وہ سواد سے تھا تو وہ دور کر دینا، پھیر دینا. یہ ہے خرچ کرنے والا، اسراف کرنے والا صرافہ. تو یہ لم حرف نفی ہو گیا ہے، اور یسرفو میں جو ہے وہ فعلیہ ہے یہ، تو اس میں صرافہ روٹ ورڈ ہے، اور یا واو الف جو ہے وہ اس کے فائل ہیں جو کہ ریفر ہو رہے ہیں الذین پہ، اور جو عباد الرحمانی پہ جا رہے ہیں ریفر ہو رہا ہے. تو یہ فعلیہ جملہ ہو گیا. وہ اسراف نہیں کرتے خرچے میں. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ولم یخترو، واو جو ہے حرف عطف ہے، اور یہ پورا لم یخترو جو جملہ ہے وہ پورے لم یسرفو پہ معطوف ہو رہا ہے، یعنی بیانیہ ہو رہا ہے، عطف بیانیہ. تو لم یخترو میں جو ہے لم پھر حرف نفی ہے، پھر یخترو ہے خرا، یعنی کہ کنجوسی کرنا، بخل کرنا. وہ نہیں، وہ بخل کرتے. اس میں بھی جو خطرہ روٹ ورڈ ہے، اور یا واو الف فائل ریفر ہو رہے الذین عباد الرحمانی کی طرف. تو جب وہ خرچ کرتے ہیں، جب وہ عباد الرحمانی خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ آگے آ رہا ہے کہ نہیں، کیسے ابھی کرتے ہیں. بات کی بات آ رہی، بہت دور ہے. چلیے اب ہم کو 2 کلمات پہ غور کرنا ہے. وہ یہ کہ خرچ تو سبھی کرتے ہیں. یہ 2 باتیں کہی گئی، ایک اسراف اور ایک قطر، یعنی فضول خرچی اور کنجوسی 2 ہے. اب یہ فضول خرچی کسے کہیں گے؟ وہ کون سا خرچ ہے جو فضول خرچی کہلاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے خرچے کو اسراف بتایا، اور کون سی وہ خرچہ ہے یا جو نہیں کیا؟ کون سی چیز کنجوسی میں آتی ہے، کون سی چیز اسراف میں آتی ہے؟ اسراف کی تعریف کیا ہے؟ سر اپنی ضروریات سے جو زیادہ خرچ کرنا، جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں، جو جیسا آپ کی کمائی ہے اس لیول پہ، وہ اسٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے جو ضروریات ہیں آپ کی، اس سے اوپر آپ جا کے خرچ کرو گے تو وہ اسراف میں آتا ہے، میرا خیال ہے سر. اور اگر آپ نیسیسٹیز بھی نہیں پوری کر رہے اپنی اور گھر والوں کی، اور بچا رہے ہو پیسہ کہ کل کام آئے گا، تو وہ پھر بخل میں آ جائے گا، کنجوسی میں. ویری گڈ. اس کے بھی ہم کو احادیث سے دونوں کا ڈیفینیشن ملتا ہے، اور اس کا کئی ہے کہ نام، نمود، شہرت کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، یا پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو فنکشنز میں، زندگی میں صرف جو ہے پیسہ لٹانا جسے کرتے ہیں، جس کے پاس سے وہ لٹاتا ہے. لیکن اس کا ایک ڈیفینیشن سب سے بہتر ہے، اپنے وسائل سے زیادہ جو ہمارے جس کے لیے اردو میں ایک بڑی اچھی کہاوت ہے، جتنی چادر اتنے پیر پھیلانا. جتنی چادر، سنا نا، جتنی چادر اتنے پیر پھیلانا. جی سر. ہاں، وہ بہت اچھی مثال ہے اس کی، کہ چادر چھوٹی ہے اور پیر پورے لامبے کر کے سوئیں گے تو یا تو پیر باہر ہو جائیں گے، سر باہر ہو جائے گا. تو اس کے لحاظ سے اپنے جسم کو ڈھانکنا، سردی سے بچنے کے لیے، وہ ایک کہاوت ہے. وہ یہ اسراف یہ ہے کہ انسان مقروض ہو جاتا ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا.
اپنے حدود میں رہ کے اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرنا اور قناعت کرنا یہ جو ہے ایک درمیانی راستہ ہے. اس سے آگے جانے کی کوشش کریں گے تو وہ اسراف ہوگا. اس کے بعد پھر سوائے پریشانیوں کے اور کچھ نہیں ہوگا کہ انسان دوسروں کے دکھانے کے لیے بہت بڑی ڈیوڑی میں رہ رہا ہے یا پھر قسطوں پہ نئی نئی کاریں لے رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. بہرحال ہزاروں چیزیں ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں. اپنی وسعت سے اپنے خرچے کو بڑھا لینا ہے نا. وہ بھی اور ایک کہاوت ہے، آمدنی 98 خرچہ روپیہ. یہ اسراف ہے. یہ بھی کہاوت پاکستان میں بولی جاتی ہے، نہیں بولی جاتی مجھے نہیں معلوم. بولتے ہیں اس کو جی سر، آمدنی 98 خرچہ روپیہ. یہ اس کا معنی 8 آنے ہے تو 8 آنے میں ہی اپنا گزر بسر کرنا، اس سے 9 آنا نہیں آنا چاہیے. 9 آنا آیا تو پھر قرض کا بوجھ پڑے گا، پھر مصیبتیں آئیں گی. تو قناعت پسندی اسراف ہے. اب اسی طرح سے بخل کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی. جو اپنی مال رکھتے ہوئے، تو صحابہ نے بھی فاقے کیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فاقے کیے ہیں، انبیاء نے فاقے کیے ہیں، لیکن مال رکھتے ہوئے اپنی یا اپنے اہل خانہ کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرنا، وہ بخل میں آتا ہے. کسی کو دے سکتے ہیں اس میں سے تو وہ دینا، وہ بخل نہیں ہے. لیکن اتنا دینا کہ خود جو ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے کنڈیشن میں آ جائے، اتنا نہیں دینا. تو یہ 2 چیزیں یہاں پر کتنے بیلنس ہے کہ ان کا خرچہ اسراف میں نہیں آتا، کہ جتنی ان کی آمدنی ہے، جتنا ان کے پاس ہے، اس کے اندر ہی خرچ کرتے ہیں، اس سے باہر نہیں جاتے. اور جو ان کے پاس ہے اس میں جو ضروریات ہیں خود کی اور اپنے متعلقین کی، اس کو پورا کر لیتے ہیں. تنگ کھاتے ہیں مگر منگ نہیں کھاتے. یہ بھی ایک کہاوت ہے، تنگ کھانا منگ نہیں کھانا. سنا یہ بھی کہاوت سنی کبھی؟ نہیں سر، یہ نہیں سنی، لیکن آج سنی، اچھی لگی. جی سر. نہیں، یہ بھی کہاوت سنے ہے. سر. تم لوگ تو سنے ہوں گے، انڈیا میں بہت بولی جاتی ہے بہت. کھانا، لیکن منگ نہیں کھانا. منگ کے کھانا اس سے انسان کا ضمیر مر جاتا ہے. تنگ کھانا، ایک روٹی کھانا، اللہ کا شکر ادا کرنا، مانگ کے نہیں کھانا. تو اسی طرح سے کئی کہاوتیں اس میں آتی ہیں، جتنی چادر اتنے پیر پھیلانا، یا وہ. تو یہ 2 چیزیں ان کی خصوصیت ہوتی ہے عباد الرحمن کی. خرچہ ضرور کرتے ہیں لیکن اپنی حد میں رہ کے، اپنی آمدنی کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ دوسروں سے مانگنا نہ پڑے، اور اپنی ضروریات کو جو اللہ نے دی ہے اس سے پوری کرتے ہیں. اس میں بخالت نہیں کرتے، اس میں بخل نہیں کرتے. ضرورت اللہ دیا تو اچھے سے اچھا کھانا کھا لیتے ہیں، نہیں دیا تو جو بھی ہے، 1 سالن پہ اکتفا کیا، روٹی چٹنی کھائی، جو بھی ہے وہ بھی کھانے سے پیٹ بھر جائے گا. تو 10 قسم کے آئٹم ڈنر میں تو اس سے بھی پیٹ بھرتا ہے، لیکن پیٹ بھرنے کے لیے 1 روٹی اور چٹنی سے بھی پیٹ بھرتا ہے. سو دس از کیا نمبر ہے اس کا؟ سر 5th. آر یو شور؟ میرے پاس کوئی گنتی نہیں ہے، آپ کے کہنے پہ لکھ دے رہا ہوں. تو یہ ان کا خرچہ ہے جو جب بھی، کتنے پیارے کیریکٹرسٹکس ہیں. دیکھیں، اگر سمجھ خالی یوں پڑھ کے سوچ کے سمجھ کے چھوڑ دیے بغیر غور کرے کے تدبر نہیں کیے تو انسان کے کردار صرف عبادتوں میں ہی نہیں ہے نا، ڈیلنگس میں، سماجی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، راتیں گزارنے میں، اور پھر دعائیں مانگنے میں، اور پھر یہ کہ خرچے میں بھی ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی
حیثیت سے زیادہ نام نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے وہ پیسہ خرچ نہیں کرتے، لیکن کچھ ہے تو اس میں اپنی ضروریات کو اچھے سے پورا کرتے ہیں. یعنی اچھا لباس پہننا وہ اسراف میں نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، اچھے سے اچھا لباس پہنو. اگر نہیں ہے تو معمولی لباس میں بھی گزر ہو سکتا ہے، اچھا کھانے سے بھی گزر ہو سکتا ہے، معمولی کھانے سے بھی گزر ہو سکتا ہے. یہ عباد الرحمن کی خصوصیت ہے. اس کو بھی ہر اللہ کا بندہ یہ دیکھے کہ اس کے اسراف کا یا اس کے بخل کی کیفیت کیا ہے. یہ دو چیزوں کا ذکر، اسراف بھی نہیں، بخل بھی نہیں، بلکہ اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ اس کا کیریکٹر ہوتا ہے. وہ اور کوئی ہے یا پھر یہ انہیں شازیہ ہی کمپلیٹ کریں گے اس کو؟ کسی کو دیں یا ارے کوئی بس 3-4 ہی ہیں. اور کون؟ کوئی بھی نہیں ہے. چلو کمن کرو میری کبھی کبھی آتی ہے باری، میں ہی کر لیتی ہوں. بسم اللہ. وکانا بینا خواما، یہ جو ہے یہ اب جو ہے وہ واو جو ہے وہ حرف کیونکہ یہ تو عطفی ہو، یعنی نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بخل کرتے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ خوامہ کرتے ہیں. تو یہ حرف عطف ہو گیا. اور یہ بیان ہو رہا ہے، یعنی موقع جملہ لم یقتروا پہ. تو وہ کانا جو ہے یہ وہاں کہاں جا رہے ہوں؟ لم یقتروا پہ معطوف ہو رہا ہے، کانا بینا ذالک خواما. پھر یہ کانا کا جملہ ہے، کانا کا جو اسم ہے وہ اسی میں ہے محذوف، جو کہ ہوا ہے، جو کہ جا رہا ہے، اور وہ یعنی الذین پہ ہی جا رہا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین عباد الرحمانی کیا کرتے ہیں؟ خواما، یہ اس کی خبر ہے کانا کی. اور بینا ذالکا جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، یعنی کہ اعتدال رکھتے ہیں. بینا کیا ہے؟ بینا ظرف ہے. ظرف ہے. اور ظرف ذالکا کون سا ظرف ہے؟ ظرف مکان. مکان ہے. ذالکا کا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ یعنی کہ جو خواما ہے، یعنی کہ جو درمیان دونوں کے درمیان، دونوں جو ہے ذالکا یعنی انفقو اور یسرفو اور یقترو یعنی کہ صرفا اور خطرہ کے پہ جا رہا ہے ذالکا. تو یہ وا جو حرف تھا یہ کس کے لیے ہے؟ یہ انفقو کے لیے ہوگا. اخترو پہ نہیں بلکہ دونوں اس کے بارے میں کہتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں. رائٹ سر. کہ دونوں کے اوپر عطف ہو رہا ہے. وہ کانا بینا ذالکا خواما. پھر اس کے انالیسس بہت اچھے کہ اپنے کانا ہے، اس کا اسم اس کے اندر موجود ہے، بینا ذالکا اس سے متعلق ہے، پوری خبر ہے. بینا ذالکا خواما، خالی خواما بھی خبر ہے یا بینا ذالکا خواما، ان دونوں کے بھی. اب یہ خواما کا کیا مقام ہے؟ خبر تو ہے اس کی، اور ایک کیا مقام ہے؟ حال ہو گیا اس کا. یہ حال ہے ان کا جو ہے. یہ درمیانی چال ہوتی ہے، حال ہے. اور یہ درمیانی چال، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ درمیانی چال چلتے ہیں. جیسے چال میں ہے نا، پہلی آیت میں پڑھے تھے ہاں نو، ان کی بالکل نرم چال ہوتی ہے. ویسے یہ خرچے میں بھی ان کی حالت درمیانی ہوتی ہے، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ درمیانی زندگی گزارتے ہیں. شو کے لیے اعتدال. میانہ روی. بہت اچھی اردو ہے آپ لوگوں کی ماشاء اللہ. میانہ روی، اعتدال. اور کون سی دال؟ سر اور کوئی بھی دال نہیں، اور بس یہ کہ
मॉडेस्टी से चलते हैं। मॉडेस्ट यानी कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, कभी अपने ऊपर भी गौर करके हम देखें उनको। सर बहुत ही वर्क करना पड़ेगा अपने पे ये आयतें पढ़ने के बाद। इसको हम देखने के बाद आज समाज को देखिए आप, कितने लोग ऐसे होते हैं कर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, सिर्फ नुमाइश, खास तौर से फंक्शंस में, शादी ब्याह में। इंडिया पाकिस्तान में तो ये लानत है, कुछ भी नहीं है तो उधार लेके भी हजारों लोगों की दावत करेंगे, डिनर कराएंगे, कुछ नहीं था उनको। बहुत मामलों में सिर्फ ये कि लोगों के लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। कल के दिन उनसे $1 ₹1 मांगने गए तो एक बार तो दे देंगे, दूसरी बार नफरत करेंगे। लेकिन कहेंगे तो उनके कहने से क्या होता है, इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक करना चाहिए। वो तो आप 1000 आइटम का भी डिनर देंगे तो नाम रखने वाले नाम रख के जाएंगे, अगर एक ही आइटम खिलाएंगे तो भी नाम रखने वाले नाम रख के जाएंगे। वहाँ कोई हर एक को वन कैन नॉट प्लीज ऑल, आप एक आदमी किसी हर एक को खुश नहीं रख सकते, लेकिन कोई ना कोई नुक्स उसमें निकाल के चले जाएंगे। सब चीजें अच्छी थी लेकिन फला चीज में नमक ज्यादा था। तो ये पूरे समाज को देखें तो ये चीज जो है तकरीबन ऐसी दिखती है कि मुसलमानों की मोमिनीन में से इबादुर रहमान की सिफात में से गायब हो गई है, कि इसमें सिर्फ यही ख्याल रखता है कि लोग क्या कहेंगे, बच्चे की शादी की है और फला करे, वो डिनर नहीं दिए, नहीं दिए तो जो कुछ है 1-2 आइटम खिला दिए। लोग कहते हैं कहने दो, तो 1000 आइटम भी खिलाएंगे तो कहने वाले तो कहेंगे। तो आज इसको उठा के देख लीजिए, अपने आप को देखिए, समाज को देखिए, तो ऐसे मालूम होता है कि सिफात आहिस्ता आहिस्ता इबादुर रहमान की मिटती जा रही है। Am I right or wrong? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर। सर क्या होता है आजकल तो एक पार्टी अगर कोशिश भी करे तो जो सामने वाली पार्टी होती है उसके ऐसे मामले, ऐसे उनकी डिमांड्स हो जाती हैं कि फिर इंसान को करना पड़ता है सर। किक आउट। होटलिंग भी बहुत बढ़ गई सर। हाँ, तो दुनिया बहुत ही बदल गई ना, बहुत बढ़ गई होटल। सर मैंने कोशिश की थी अपने बेटे की, मैंने कहा सिर्फ निकाह मस्जिद में पढ़ा लेते हैं, उन लोगों ने कहा नहीं हमारी बेटी है, हमें करना है। हमने कहा ठीक है फिर आप करें जो आपको करना है, सर हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल गौर करने के लिए तो बहुत कुछ है, सिर्फ पढ़ लेके उसको छोड़ दिए तो फिर कुछ भी नहीं है। देखें कि ये खुसूसियात मोमिनीन में आनी चाहिए जिससे लोग मुतासर होते हैं और बरसा बरस जो है उसमें जकड़े हुए रहते हैं उन मुसीबतों में। ये खुद जो है अपनी लाई हुई मुसीबतें हैं। उसके लिए और एक कहावत है उर्दू में, आ बैल मुझे मार, खामखा बैल को दावत देते हैं कि आ बैल मुझे मार। ये भी एक कहावत है, पता नहीं यहाँ पर 2 मुख्तलिफ ममालिक के लोग रहते हैं, पाकिस्तान में बोलते हैं या नहीं बोलते, इंडिया में तो बोलते हैं आ बैल मुझे मार। ये तो नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा, समझ में नहीं आया आप क्या बोले, फिर सहमत करेंगे। सर वो लोग ड्राइव कर रहे हैं तो आई थिंक उनका सिग्नल वीक हो रहा है। तुम भी उनके साथ क्यों नहीं चले गए? सर मेरी कल है फ्लाइट। अच्छा ठीक है चलिए। तो बहरहाल ये खुसूसियत ये 5वीं है कि खर्चे में भी उनका एक तरीका है कि न वो इसराफ करते हैं और न जो है बखल करते हैं, है ना, बल्कि उसके दरमियानी रास्ता। ये चीजें सबक सीखने के लिए और
اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے ضروری ہے. اس لوگوں کا خیال کر کے اللہ کو بھلا دینا یہ بھی ایک گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کا جو حکم ہے اس کے لحاظ سے چلو خود بھی مطمئن ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے. لوگوں کو تو آپ کچھ بھی کر دیجئے وہ خوش ہونے والے نہیں ہیں. کبھی سارا آدمی خوش نہیں ہوتا. یہ بھی ایک حقیقت ہے یہ نہیں فاطمہ ہر ایک کو خوش کر سکتے بچوں کی شادی میں بلا کے. اس لیے تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے بجائے اپنے اوپر نظر رکھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا اور کسی کو یہ خوش کرنا بہت مشکل ہے. برائی جو ہے یہ اپنے میں بھی آ گئی سماج کی وجہ سے اپنے میں آتی ہے اور اپنے میں آ گئی تو اس کو دیکھ کے دوسرا بھی اس کو اپناتا ہے اور یہ ایک متعدی مرض کی طرح پھیلتا جاتا ہے. متعدی مرض جیسے وہ بیچ میں کوئی ڈایا تھا متعدی مرض کہ سب کو جو ہے پھیلتا جا رہا تھا. فلاں ایسا کر رہا ہے تو ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے. تو اگر ہر انسان اپنے آپ کو یہ چیک لسٹ پہ درست کرنے کی کوشش کرے تو خود بخود سماج پوری مسلم سوسائٹی صحیح ہو سکتی ہے. اس کی ابتدا لیکن خاندانوں سے شخصیت سے ہونی چاہیے. سب اچھے ہو جائیں گے تو ہم اچھے ہوں گے یہ ایک سوچ کا طریقہ ہے. ہم اچھے رہے تو ممکن ہے پڑوسی بھی ہم کو دیکھ کے اچھا ہو جائے گا. ایک منٹ ہے. ایک ہمارے حیدرآباد میں ایک بڑی مشہور ہوٹل ہے ایک بڑی مشہور ہوٹل ہے جہاں کی چیزیں امریکہ میں بھی آ کے بکتی ہیں اور سبا خاموش قصہ ہے. اس شخص کے بیٹے کی شادی ہوئی اور اس نے اتنی سمپل شادی کی اپنی طرف سے کہ بہت مالدار کروڑپتی آدمی ہے بہت اچھی چلنے والی بڑی ہوٹل ہے. تو اس نے ولیمے میں صرف اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو بلا کے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا اور اخباروں میں 5-6 دن تک برابر اس کی تعریف آتے رہی کتنا کروڑ پتی ہے اور شادیاں ایسی ہونی چاہیے کہ اس نے صرف قریبی لوگوں کو بلا کے ولیمے کی دعوت دی اور کھانا کھلایا. دور سے لوگوں کو کوئی حلال کے چاہتا تو 1000-2000 لوگوں کھلا سکتا تھا. بہت تعریفیں ہوئی لیکن وہ جو ایک کرٹک مائنڈ کے بھی لوگ ہوتے ہیں نا تو ایک اس کا وہی اخبار میں کبھی میں اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ کسی صاحب نے اس کی اس حرکت پہ لکھا یہ بڑا غور کرنے کا اور بہت ہی سمجھنے کا مقام ہے. آپ پورا بیک گراؤنڈ سمجھ گئے کروڑ پتی آدمی ہے اس کی بہت بڑی ہوٹل ہے اور ہر قسم کے کھانے ملتے ہیں اور رات دن بھیڑ لگی ہوئی رہتی ہے. رات کے 2 بجے تک ہوٹل کھلی رہتی ہے لوگوں کا جم گھٹا رہتا ہے کھانے بھی بہت مزیدار ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں. بہرحال اس کے بیٹے کی شادی ہوئی ولیمے میں اس نے کہا کہ میں کوئی اسراف نہیں کروں گا صرف خاندان کے قریبی لوگ بلا کے اس نے ولیمے کی دعوت دی اور دوست احباب کو کسی کا جم گھٹا نہیں کیا. لوگوں نے اس کی تعریف کی لیکن ایک کرٹک نے لکھا اس کے بارے میں جو زندگی بھر کھانا بیچتا رہا وہ کسی کو مفت میں کھانا کیسے کھلا سکتا ہے. اسی لیے اس نے اس سے بچنے کے لیے کھانا صرف بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا ورنہ 1000 لوگوں کو مفت میں کھانا کھلانا اس کے نیچر میں ہی نہیں ہے. وہ پیسے لے کے کھانا کھلاتا ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ بالکل سر سمجھ آ گئی. وہی والی مثال ہے گدھے والی کے بیٹا اوپر بیٹھ گیا تو وہ کہتے کہ اوپر بیٹھا ہوا ہے باپ نیچے. وہ ہوتا ہے کہ
تو اس طرح سے لوگوں کا خیال نہیں، اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے انشاءاللہ۔ چلیے وہ جو ہمارے میں وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا، اس میں کہ بہت تفصیل سے ہم ایوننگ کلاس میں اس کے ورثے کیا کرے، لیکن اور تفصیل میں جا سکتے تھے لیکن کافی ٹائم لگ گیا۔ Are you satisfied with that? جی سر الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہے، بس اب سر ہوم ورک تو دیکھیں گے، کوشش کرتے ہیں کہاں تک ہم کر سکتے ہیں سر انشاءاللہ۔ کریے، اور کیا کوشش ہے، باقی نہیں ہے تو پھر اس کو بھی حل کریں گے، صرف اس کا بھی حل نکالیں گے۔ وہ صرف ایک آپ کے سوچنے کے لیے، معاملے کو سمجھنے کے لیے وہ ہوم ورک ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 100% سمجھ جائیں۔ جتنا سمجھے وہ تدبر کے لیے کہ کیسا ہوگا، اس کو کیسا جائے گا، اس کو کر لے سکتے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس پہ ٹینشن لینا نہیں ہے۔ انشاءاللہ سر اس میں سوال دیکھ کے پھر جو آپ کلاسز لیے تھے اس میں جوابات مل جاتے نا، اس کے بالکل مل جائیں گے، اس میں پورے مل جائیں گے، ہر چیز پورے کا مل جائیں گے۔ ایسا لکھتے جانا نا سر، ہیڈنگ سب ہیڈنگ لکھنا، پھر ایک اس کے آدھ ساتھ جملہ اس میں لکھنا ہے بس، اور کیا ہے، کوئی ہاں، ریسرچ آرٹیکل نہیں لکھنا ہے، میرے کو یہی سمجھ میں آیا بس اتنا ہی کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ انشاءاللہ۔ الحمدللہ، چلیے آج انٹرنیٹ بھی بہت اچھا، اللہ کا کرم ہو گیا، سب صحیح ہو گیا۔ چلو ہمارا لینگویج کلاس کل تو نہیں ہے نا، نیکسٹ ویک ہے نا؟ ارے کل ہے جی، کیا بات کرتے ہیں؟ کل سر آپ نے بولا تھا نیکسٹ وینسڈے۔ نیکسٹ وینسڈے کو تو 21 نومبر ہے جی بالکل، میں اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں، میک شیور کرنے کے لیے۔ نا کہ یہ کل لینگویج کلاس ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریگولر کلاسز اپنے ہوتے رہیں گے، لیکن آخری وینسڈے کل ہے اکتوبر کا۔ نومبر کی پہلی تاریخ جو ہے وہ وینسڈے کو ہے۔ ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ تعالی۔ سر کل نہیں ہے گرام لینگویج، ہم تو کل سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے فاطمہ، کل اکتوبر کا آخری وینسڈے ہے، اور ہر مہینے کے آخری وینسڈے کو لینگویج کلاس کا ہم فیصلہ کرے تھے، اسی لیے کل لینگویج کلاس ہے انشاءاللہ۔ جی سر انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سر کا انٹرنیٹ ٹھیک ہو گیا، اور اللہ نے ہم سب کو توفیق دی اور ہمارے لیے اسباب پیدا کیے کہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کوشش کو قبول فرما لے، ہمارے لیے آسانی پیدا کریں، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمارے ذہنوں کو کھول دیں تاکہ ہمیں اس کا صحیح فہم سمجھ میں اور اسے یاد رکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اور ان کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی قرآن آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔